السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش التماس ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور اچھے اور احسن بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ پروگرام اچھا لگے تو اسے دوسرے لوگوں تک بھی فارورڈ کر دیا کیجیے، اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے کرے۔ اگر اس میں کوئی خامی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کر دیں، کہ کوئی بھی انسان کامل اکمل نہیں ہے، غلطی کا شعبہ ہر جگہ اور ہر مقام پہ ہوتا ہے، اور یہ غلطی بھول ہو سکتی ہے، دانستہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 66 اور 67 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ قرآن پاک کے بار بار اور واضح ہدایت کے باوجود جب قوم اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے یا ماننے کی بجائے تمسخر اڑانے اور انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے مقابل یعنی شریک ٹھہرائے، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مغموم، رنجیدہ اور دکھی ہو جاتے، اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ قوم نے حق کو نہیں پہچانا، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، باقی میں ان سے خود نپٹ لوں گا۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے نبی، اے میرے محبوب، آپ کی قوم نے اسے جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، یعنی اس قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ ایک حق ہے، سچ ہے، میرا فرمان ہے، اور قوم نے اس کو جھٹلایا۔ قُل لَّسْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ، ہر بڑی بات کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں احساس ہو جائے گا، تم جان لو گے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی آیت نمبر 109 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں اللہ نبی فرما رہے میں یہ تو نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو تم نے طریقہ اپنا رکھا ہے، جو تمہاری کرتوتیں ہیں، وہ عذاب ان قریب آ کر ہی رہے گا۔ اسی طرح سورۃ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ فرما رہے ہیں یہ کتاب میں نے برحق یعنی تمہارے رب کی طرف سے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ کتاب حق ہے، سچ ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے انکار کر دے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ میرا کام اللہ کا حکم آپ تک پہنچانا ہے، تمہیں زبردستی منوانا نہیں ہے،
میرا کام تو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے تمہیں سمجھا دینا ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تمہیں برے وقت سے ڈراتا ہوں، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور یہ کہ تمہارے برے اعمال پر عذاب دینا میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ وقت ان پر آ جاتا ہے، لَا يَسْتَقْدِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور سورۃ شورى میں آیت نمبر 148 فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو تجھے میں نے ان پر نگران نہیں بنایا، ان علیک الا البلاغ، تمہارا کام تو انہیں پہنچا دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اتنے مغموم پریشان نہ ہوں، تمہارا کام میرا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے، تم ان پر وکیل نہیں ہو، نگہبان نہیں ہو، اور ان کی کرتوتوں کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ سورۃ الغاشیہ میں آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تم نصیحت کرو، کیے جاؤ کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پر میں نے ان کو دروگا یعنی ذمہ دار آپ کو نہیں قرار دیا۔ بار بار اب آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، بس آپ انہیں میرا پیغام پہنچاتے رہیے، یعنی حق قرآن کی یعنی وضاحت کرتے رہیے، اور ان کی طرف سے حوصلہ شکنی، ہٹ درمی، تمسخر اس کو خاطر میں نہ لائیے، میں خود ان سے نپٹ لوں گا، آپ صبر و استقامت سے کام لیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ اپنے نبی سے بار بار فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، پھر آج کا مبلغ دوسروں کو کافر، مرتد، جاہل گردان رہا ہے، جسے اسلام کا جیسے یعنی اسلام کا یہی ٹھیکیدار ہے، حالانکہ عمل کے معاملہ میں وہ خود بے عمل ہے۔ اسلام میں ایک دوسرے کو یعنی کہ بلانے اور جوڑنے کی بجائے توڑ رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو ملانے اور جوڑنے کی بجائے توڑ رہا ہے، اور ہمیں بھی ایسی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے عیب سنتے ہیں، دوسرے فرقوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اندھا دھند پیروی نے اسلام کی شکل کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تبلیغ کی بجائے فتووں پر زور ہے، میں ٹھیک ہوں، ہم ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں، بس یہی سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ انہیں ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایک قرآن، ایک اللہ، ایک نبی پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی طور پر ہمیں متحد کر دے، اور جتنا نقصان فرقہ بندی نے اسلام کو پہنچایا ہے شاید اتنا کافرون نے بھی نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس فرقہ بندی کی لعنت سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔